إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. محترم حضرات، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد سورہ روم سے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جو سورہ روم کی آیت نمبر 54 ہے، آیت نمبر 54. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو تخلیق کیا کمزوری کی حالت میں. جب اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا تو تم بڑے کمزور تھے، پھر کمزوری کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو طاقت اور قوت عطا فرمائی، یعنی تم کو جوانی دی. پھر اس طاقت اور قوت کے بعد میں ایک دور تمہاری زندگی میں ایسا آتا ہے کہ وہ کمزوری اور بڑھاپے کا دور ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہیں تخلیق کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی علم والا اور قدرت والا ہے. انسان کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن مراحل کے اندر بنایا ہے؟ عام طور سے وہ انسان جو اپنی فطری عمر کو پہنچے 3 مراحل کا سامنا وہ کرتا ہے. ایک اس کے بچپن کا دور ہوتا ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ دور کیسا دور ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو بہت کمزوری کے اندر پیدا کیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا تو نہ وہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اپنی جگہ سے اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ برابر اس کی غذا کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دیکھ بھال کا، اس کے ساری ضرورتوں کا انتظام فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد میں بچپن کے بعد میں جوانی کا سنہرا دور آتا ہے، جب ایک انسان کے بدن میں طاقت اور قوت ہوتی ہے، اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر آرزوئیں اور تمنائیں ہوتی ہیں، اور وہ بہت کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ایک قوت اور جوانی کا ایک جوش اس کے سینے کے اندر ہوتا ہے. لیکن یہ دور بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نہیں رکھا. پھر اس کے بعد میں جوانی کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جوانی کے بعد میں پھر کمزوری اور بڑھاپے کا دور آتا ہے. ایک انسان پھر کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کمزوری کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، بڑھاپا اس کے وجود پہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی پیشی ہے، یعنی مرنے کے بعد میں. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ادوار کا ذکر کرنے کے بعد میں کیا کہا؟ یخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں تخلیق کرتے ہیں، یعنی یہ نیچرل، یعنی یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ جو سارے مراحل ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برابر انسان کے لیے سارے مراحل رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سارے ادوار اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہیں. اب جب ایک بچہ ہوتا ہے اور بچپن کا ایک دور ختم ہوتا ہے، یعنی اندازاً یہ سمجھ لیجئے کہ 11، 12، 13 سال کی عمر میں الگ الگ وقت میں بچے بالغ ہوتے ہیں. تو جب بچپن کا یہ دور ختم ہوتا ہے اور جوانی کا دور شروع ہوتا ہے، تو اس وقت کے بہت سے اہم مسائل اور بہت ساری چیزوں کو جاننا اور سمجھنا اور بہت سارے مسائل کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان بچہ ہوتا ہے تو بچپن کی حالت میں اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، بچہ معصوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 لوگ ہیں جن سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جو فرشتے ہوتے ہیں انسان کے گناہ اور اس کی نیکیاں لکھتے ہیں، تو 3 لوگوں کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ اس میں کون کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن الصبی حتی یبلغ، بچے کے گناہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں لکھے جاتے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ ہاں بچہ ایک مرتبہ بلوغت کو پہنچ گیا تو بلوغت کو پہنچنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں اس کے ہر گناہ اور ہر غلطی اور ہر نافرمانی برابر لکھی جائے گی، اور انسان کو اپنے گناہ کی سزا بھگتنی ہوتی ہے، چاہے دنیا کے اندر چاہے آخرت میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے بعد میں اس کو اس کی سزا نہ ملے۔ تو بچپن کے اندر تو معصومیت تھی، ٹھیک ہے، جو بھی کر لیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا تھا اور گناہ نہیں لکھے جاتے تھے، لوگ بھی درگزر کرتے تھے، بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے۔ لیکن جب انسان جوانی کے مرحلے میں قدم رکھے تو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اور سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ ایک انسان رات میں سویا اور اس کی پوری پکی سچی نیت تھی کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور اس نے الارم بھی لگایا یا گھر میں لوگوں کو کہا کہ مجھے فجر کے اندر اٹھانا، لیکن کسی وجہ سے الارم بند ہو گیا یا اور دیگر لوگوں کی بھی آنکھ نہیں کھلی، تو سونے کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوگا فجر کی نماز چھوڑنے کا۔ فجر کی نماز چھوڑنے کا گناہ کس کو ہوگا؟ جو بیداری میں نماز کو چھوڑنے کی نیت کرے، سونے سے پہلے ہی نیت تھی کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر رات میں ایک انسان سوئے اور خواب میں کوئی گندی اور بری چیز دیکھے، اس کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یا ایک انسان سوتے میں بڑبڑائے اور کوئی گناہ کی بات اس کی زبان سے نکلے تو اس کو عذاب نہیں ہوگا جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے۔ بیداری کی حالت میں وہ کام کرے گا تب اس کا گناہ اس کو ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاگل جب تک وہ اچھا نہ ہو جائے اس کے بھی گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک مسلمان پاگل ہے لیکن ایسی کوئی بات کر رہا ہے جو گناہ کی ہے، تو جب تک وہ اچھا نہیں ہو جاتا، جب تک اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھے جاتے ہیں، تو 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا۔ اس میں ایک کون ہے؟ بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا۔ تو بچپن کا دور کیسا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں لکھا جاتا تھا، لیکن کیا بچپن میں گناہ کرنا صحیح ہے؟ یعنی اگر کوئی بچہ یہ کہے اچھا ٹھیک ہے مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو ابھی بالغ نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی عزت اور اللہ رب العالمین کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ جس انسان کو شعور ہو جائے اللہ کی شان کا اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کا، اسے ہر حال میں اللہ کے لیے اللہ کے حکم کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو سارے گناہ لکھے جاتے ہیں، اور یہ گناہ کے لکھنے کا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دائیں طرف اور ایک فرشتہ بائیں طرف، اس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار کے اندر کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر فرشتے متعین ہیں جو بہت معزز لکھنے والے ہیں، اور وہ ہر وہ چیز جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ایک انسان ایک جگہ کوئی گناہ اور کوئی برائی کرنے سے شرماتا ہے، کیوں شرماتا ہے؟ اتنے سارے لوگ ہیں، وہ کیا بولیں گے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ایک انسان اکیلے ہو، تنہائی کے اندر ہو، تو بہت سی مرتبہ کیا کون دیکھنے والا ہے، یا ایسا کیے بھی تو کیا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک انسان یہ غور کرے کہ اللہ رب العالمین ہے جو ہر حال میں ہم کو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اگر ایک آدمی تنہائی میں ہے، گھر میں اکیلا ہے، تو گھر میں اکیلا ہونے کے بعد میں برہنہ ہونے میں، کپڑے اتار کر ویسے ہی رہنے میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو اللہ سے شرمانا چاہیے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے بھی ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صرف دیکھنا، اور ایک کیا ہوتا ہے ویڈیو کیمرے کے ساتھ میں آپ کی فلم بنائی جا رہی ہے، اور باقاعدہ رجسٹر میں آپ کے نام کے ساتھ انٹری ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا اور یہ نیکی کی اور فلاں اتنا بڑا گناہ کیا۔ تو ایک انسان اگر یہ سوچے کہ باقاعدہ میرا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے
جو برابر اللہ کے پاس جا رہا ہے اور قیامت کے دن میرے سامنے پیش کیا جائے گا، تو انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ تو بلوغت کے بعد سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ ساری گناہ لکھے جا رہے ہیں، نافرمانیاں لکھی جا رہی ہیں، اور اگر میں نے توبہ کیے بغیر میں مر گیا، میں نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، تو کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کی سزا ملے گی۔ اچھا، ایک غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہر گناہ کی سزا نہیں ملتی۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، جو قرآن کے اندر آیتیں ہیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، نہ تمہاری خواہشات پر کچھ ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر کسی چیز کا دار و مدار ہے۔ جو برا کام کرے گا اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ تو صحابہ بہت ڈر گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر کسی سے کچھ نہ کچھ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، تو اگر ہر گناہ کا بدلہ جہنم کے اندر ملنا ہے اور گناہ کے بدلے میں جہنم میں جانا ہے، تو یہ تو بڑا خطرناک کام ہے کہ بھئی گناہ تو ہم سے ہوتے ہی ہیں، تو اب یہ ہے کہ بھئی ہر گناہ کی سزا ملے گی تو پھر کتنی بڑی سزا ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو مصیبتیں اور تکلیفیں انسان کو آتی ہے، یہ بھی اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو یا تو گناہ کی سزا دنیا میں ملے گی یا آخرت میں ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ کریں اور اس کے توبہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی چھوڑ دے۔ کہیں نہ کہیں گناہ کی نوسط انسان کو ستاتی ہے۔ تو جب ایک انسان نوجوانی کی عمر کو پہنچے، اس کو سب سے زیادہ دھیان کیا دینا چاہیے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کاموں کو انجام دینا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ان کاموں سے بچنا ہے۔ سب سے زیادہ ایک انسان کو بلوغت کے بعد اس چیز کا دھیان دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہے جس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جوانی کی کتنی اہمیت ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا تو اس میں ایک اہم سوال کیا ہوگا؟ وَعَنِ الشَّبَابِ فِيمَا أَبْلَىٰ، عمر کے اعتبار سے تو ایک الگ سوال ہوگا کہ جتنی عمر ہم نے تم کو دی تھی، 50 سال، 60 سال، 100 سال، اس عمر کے اندر تم نے کون سی نیکیاں کی۔ لیکن عمر کے ایک خاص حصے نوجوانی کے تعلق سے سوال ہوگا کہ جوانی کو کن کاموں کے اندر بوسیدہ کیا، جوانی کے اندر تم نے کون سے کام کیے، اچھے کام کیے، برے کام کیے۔ یہ حساب اللہ کی بارگاہ میں الگ ہوگا، اور جب تک ایک انسان اس کا جواب نہ دے دے وہ اللہ کی بارگاہ سے چھوٹ کے جا نہیں سکتا ہے۔ اس کے قدم جم جائیں گے اللہ کے سامنے، جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دیتا وہ چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 قسم کے خوش نصیبوں کا ذکر کیا جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس میں ایک کون ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ تو ہم کو یہ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے جوانی کی طاقت اور قوت کا، اور اگر جوانی ہم نے اچھی گزار لی تو کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ جب لوگ 50,000 سال کے دن میں سورج کی دھوپ اور گرمی سے پریشان ہوں گے، ایک خوش نصیب نوجوان وہ ہوگا جو جوانی میں عبادت کا اہتمام کرتا تھا، وہ بالکل اللہ کے عرش کے سائے میں آرام سے وہ وقت کو گزارے گا۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے بچوں کے لیے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو اس کو۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں 12 13 سال کے، 15 سال کے، اور والدین ان کو نماز کی عادت نہیں ڈالتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نماز پڑھتے ہی نہیں، مسجد کے قریب ہوں تو بھی نہیں پڑھتے۔ بہت سی مرتبہ جمعہ اور عیدین کو بھی بچے ترک کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے نماز کی اہمیت ہی نہیں بتائی۔ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، باپ کے اوپر واجب کیا ہے؟ 10 سال کا بچہ ہو گیا اور مسجد نہیں آیا، نماز ادا نہیں کی، یا فجر کی نماز کے وقت میں سویا ہوا ہے، باپ کے اوپر فرض ہے کہ اس کو مارے، سزا دے، سختی کرے اس کے اوپر، ڈانٹ ڈپٹ کرے
کہ تم کیسے سوئے رہے، تم کو شرم نہیں آئی، نماز کے اندر کیوں نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، ایک آدھ مرتبہ عذر ہو سکتا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا طہارت حاصل کرنے میں، کوئی اور چیز میں، لیکن باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرے۔ کتنے سال کا؟ 10 سال کا بچہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال سے عمر کے بعد کے جو بچے ہیں ان کے بستر الگ الگ کر دو، ان کو ایک ساتھ میں سونے مت دو۔ یہ بہت اہم تعلیم ہے، اور جو ماں باپ، جو سرپرست، جو بڑے اس تعلیم کا دھیان نہیں دیتے وہ بعد میں خون کے آنسو روتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکے دور کی بات ہے، بعض مرتبہ لڑکے لڑکیاں بھی ایک ساتھ سلائے ہوئے ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ قریبی رشتہ دار ہے۔ 10 سال کی عمر کا بچہ ہو گیا، 10 سال کی عمر کا بچہ ایک بستر میں، ایک رضائی اور ایک کمبل کے اندر اپنے سگے بھائی اور سگی بہن کے ساتھ میں بھی نہیں سوئے گا، اپنی سگی ماں کے ساتھ میں بھی نہیں سوئے گا۔ 10 سال سے عمر کا بچہ ہے، اس کو الگ سلانا چاہیے، اور اس وقت میں بچے کو طہارت کی تربیت دی جائے، اور اس وقت میں اس کو یہ سکھایا جائے کہ یہ سطر ہے تمہارا، اور یہ سطر تمہارا کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ اچھے خاصے خاندان کے بچے ہوتے ہیں اور ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، پیشاب کی ضرورت آئی، وہ اٹھے اور نالی کے اوپر کھڑے ہو کر سب کے سامنے پیشاب کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں یا باپ نے اس کو یہ تعلیم نہیں دی کہ بیٹا یہ تمہارا سطر ہے، اس کو تم کو چھپانا چاہیے، لوگوں کے سامنے یہ چیز دکھنی نہیں چاہیے۔ اور بچے نے ویسے ہی طہارت نہیں کی اور پیشاب کرنے کے بعد میں انہی گندے کپڑوں کے ساتھ اور انہی گندے ہاتھ پاؤں کے ساتھ وہ گھوم رہا ہے، گھر میں بھی جا رہا ہے، مسجد کے اندر بھی جا رہا ہے، اور نماز کی جگہ کے اوپر بھی جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہاں سے لے کے وہاں تک وہ گندگی پھیلا رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ماں باپ ہیں۔ تو یہ بات یاد رہے کہ یہ تعلیم دی جائے کہ استنجا کیسے کرتے ہیں، اور غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور سطر کے کیا مسائل ہے۔ یہ بہت اہمیت کا مسئلہ ہے جس کی طرف بہت کم لوگ دھیان دیتے ہیں۔ مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ جمہور اہل علم کے نزدیک مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے اوپر تک ہے۔ جو بومی ہمارے یہاں بولتے ہیں، بومل یا بومی جو بھی بولتے ہیں، ناف، تو ناف کا جو سوراخ ہوتا ہے وہاں کے نیچے سے آپ کا سطر شروع ہو گیا۔ بہت سی مرتبہ کپڑے انسان بدلتا ہے، یا مثال کے طور پر اس طرح کے اس کے کپڑے ہوتے ہیں کہ پیٹ کا نیچے کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ سطر ہے، یہ گناہ ہے اس کا نظر آنا۔ اسی طرح سے بہت سی مرتبہ جو شارٹس ہوتے ہیں، تو گھر میں اس طرح کا کوئی بڑا سا چڈا پہن کے لوگ گھومتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر گھٹنے سے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے تو یہ سطر نظر آ رہا ہے۔ بچے کو سطر کی تعلیم دی جائے، اسی طرح سے بچی کو سطر کی تعلیم دی جائے۔ بچی کے تعلق سے تو خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جو بچیاں ہوتی ہیں، آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ریڈی میڈ کپڑے لا کے ماں باپ اس کو پہناتے ہیں۔ پینٹ شرٹ تو مسلمان بچی کو ویسے بھی نہیں پہنانا چاہیے، لیکن اگر کسی نے بہت بچپن میں، بہت چھوٹی عمر میں اس کو پہنا دیا، تو 7-8 سال کی جب بچی ہو جائے، 9 سال کی بچی ہو جائے، تب اس کے بعد میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کا لباس ساتر ہو، اس کی آستینیں مکمل ہو، آدھی آستین کا اس کا شرٹ نہ ہو، وہ گھر میں ڈھیلی ڈھالی جرسی پہن کے نہ گھومیں، اور اسی طریقے سے جو ہے دوپٹہ وغیرہ اچھی طرح سے اوڑھے۔ اگر وہ باہر جائے، مردوں کے سامنے جائے، بلکہ اپنے محارم کے سامنے جائے، تو بھی اس کو دوپٹہ اوڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے بچی اگر ہے تو وہ کس کے پاس جا رہی ہے، کس سے کس حد تک کلوز ہونا ہے، کس کے قریب بیٹھنا ہے، کس سے دور سے سلام دعا کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ماں اور باپ کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک اہم چیز جو ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کو اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے جو کسی سے چھپانا پڑے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم تعلیم ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکتا ہے
اور تم کو برا لگتا ہے کہ کسی انسان کو یہ معلوم پڑے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے وابصہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ کیا سوچ کے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جیت تسأل عن البر، تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم نیکی کے بارے میں سوال کرو؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہے اللہ کے نبی میں اسی لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب والاسم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر وان افتاک المفتون، کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے جس سے اپنے دل مطمئن ہوتا ہے، اپنا جی مطمئن ہوتا ہے، دل کو سکون اس سے ملتا ہے، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے اندر مسلسل کھٹکتا رہتا ہے اور دل اس کے بارے میں ایک تردد میں ہوتا ہے، اگرچہ تم کو فتویٰ دینے والے اس کا فتویٰ دیں تب بھی تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کی بگاڑ میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ دوست اور برے ساتھی جو ہوتے ہیں، بعض مرتبہ وہ ایک کام کی تعلیم ان کو دیتے ہیں، کوئی کام سکھاتے ہیں، کوئی چیز ان کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں کیا بولتے ہیں؟ ابا کو مت بتانا، یا تمہارے گھر میں معلوم نہیں پڑنا چاہیے، یا کسی کو یہ بتانا نہیں، یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا راز ہے۔ ہر وہ چیز جو کوئی آپ کو یہ بتائے کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ اگر ایک نوعمر شخص ہے، نوجوان ہے، اس کو فوراً اپنے بڑوں کو بتانا چاہیے کہ صاحب فلاں فلاں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اس چیز کو چھپا کے رکھنا، اس چیز کو کسی کو بتانا نہیں۔ یہ ہمارے جو لڑکے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، بہت ساری بگاڑ کی چیزیں، نشہ ہے، گٹکا ہے، سگریٹ ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کا تعلق بے حیائی سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ایک بری چیز ہے، چھپانا اس کو، لیکن کسی کو دکھانا نہیں، اور وہ اس کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مسلسل تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا کوئی راز ہے اور وہ آپ کو چھپانا پڑے، انسان سب سے زیادہ اس طرح کی چیزوں سے کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل جو ہے اس کے لیے مسائل اس کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان کی ساری چیزیں اوپن ہوں کہ کیا ہے میرا مسئلہ، میں یہاں جاتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، فلاں وقت میں فلاں جگہ ہوتا ہوں، اس کے دل کو اطمینان رہے گا، اس کو کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی ٹینشن لائق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک انسان کو کوئی چیز چھپانی ہے، اس کو ڈر ہے کہ میرا بھید کھل جائے گا، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اپنے گھر والوں سے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مسلسل وہ پریشان رہے گا، پتہ نہیں یہ چیز میرے گھر والوں کے سامنے کھل تو نہیں جائے گی، کہیں میرا یہ راز دوسروں کو معلوم تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میری یہ بات اوپن تو نہیں ہو جائے گی۔ وہ ہمیشہ ایک فکر اور غم کے اندر رہے گا۔ اسی طرح سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب ایک انسان نوجوان ہوتا ہے تو نوجوان ہونے کے بعد میں ایک بہت بڑا فتنہ اس کے لیے لڑکیوں کا فتنہ ہوتا ہے، کہ بھئی فطری طور پر ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ ایک مرد ہوتا ہے وہ عورت کی طرف راغب ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، ایک لڑکی اور ایک عورت ہوتی ہے وہ فطری طور پر لڑکوں کی طرف اور مردوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ فطری طور پر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ لیکن اسلام میں اس کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بلوغت کی عمر کو پہنچیں اور جوان ہو جائیں اور بڑی عمر کو پہنچیں تو نکاح کریں، اور نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ تعلق رکھیں۔ لیکن آج کے دور میں فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے، بہت کم عمر ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح کے کاموں میں اور اس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فیس بک ہے، اس کے بعد واٹس ایپ ہے، اس کے بعد ٹیلی گرام ہے، اور اس طرح کی کئی میسیجنگ ایپس ہے کہ وہ چپکے چپکے یعنی جو ہے ساتھ پڑھنے والی لڑکی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، کیا کچھ چل رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے اور وہ انسان جانتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم کسی بات کو چھپاؤ یا بات کو ظاہر کرو، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ ایک بات آپ کی زبان سے بھی نہیں نکلی، ابھی وہ بات آپ کے دل ہی میں ہے، لیکن اگر وہ غلط بات ہے، گناہ کی بات ہے، اللہ کی نافرمانی کی بات ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے اور کیا چیز کا ارادہ آپ کے دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے انسان کو بنایا ہے، اس کے دل کو بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت باریک بین اور خبردار ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں فحاشی کے، بے حیائی کے، ایک مسلمان نوجوان کو چاہیے کہ وہ اس سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب خبر ہے، اور کسی کے سامنے راز کھلے نہ کھلے، اللہ کے سامنے تو یہ کھلا ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے گناہ کی اجازت دیجیے، یعنی مخصوص گناہ کی۔ تو صحابہ ان کو مارنے کے لیے دوڑے، غصہ ہوئے لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایسی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے ان کو بلایا اور لوگوں کو منع کیا ان کو مارنے اور ڈانٹنے سے، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم یہ بتاؤ یہ بات تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ معاملہ کرے؟ کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو یہ بات بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ یہ کیا جائے، تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو؟ کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو یہ پسند نہیں کرتا۔ کہ لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے ایک ایک محرم رشتے کا تذکرہ کیا، اور ہر رشتے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تم یہ بات پسند کرتے؟ وہ کہتا نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے فلاں فلاں رشتہ دار کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کو عفت اور پاک دامنی عطا فرما، اور اس طرح کی دعائیں آپ نے ان کو دی۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ نوجوان اتنا اس طرح کی چیزوں سے دور ہو گیا اور بہت عفیف اور پاک دامن ہو گیا۔ جب شیطان کسی نوجوان کے دل میں وسوسہ ڈالے کہ بھئی فلاں لڑکی سے دوستی کرنا چاہیے، یا فلاں سے بات چیت کرنا چاہیے، یا فلاں سے کوئی خفیہ تعلق اور رشتہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ ہم کو یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کوئی ہماری بہن کے ساتھ ایسا کرے گا تو ٹھیک ہے، میں کسی کی بہن کے ساتھ کوئی خفیہ رشتہ رکھوں تو کیا پھر کوئی میری بہن کے ساتھ خفیہ رشتہ رکھے گا تو بھی صحیح ہے؟ نہیں، تو پھر مجھے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتایا کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ہم دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ ایک اہم چیز جس کا نوجوانوں کو دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے سب سے بڑے دوست جو ہوتے ہیں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں آپ سے محبت کرنے والے، ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ماں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ مرحلہ جو ہوتا ہے 9 مہینے کا، وہ مرحلہ ماں کے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بہت سی مائیں بچے کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر جاتی ہیں، کئی ماؤں کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے، اور وہ جو درد ہوتا ہے وہ سب سے بڑا درد ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں بچے کو جو دودھ پلانے کا مرحلہ ہے 2 سال کا، یہ مرحلہ انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ بچے کا پیشاب پاخانہ صاف کرنا، بچے کو مسلسل دودھ پلانا، بچے کی جو ہے گرمی اور سردی کا دھیان رکھنا، طبیعت کا دھیان رکھنا، اور ماں جو ہے بچے کو بچپن میں پالتی ہے، اور باپ بچے کو بچپن سے لے کر جوانی تک بلکہ بڑھاپے تک باپ بچے کا احساس کرتا ہے۔ بہت سی مرتبہ پڑھانا ہے، لکھانا ہے، اور اس کے بعد میں پھر زندگی بھر اس کے مفادات کا خیال رکھنا ہے، اس کو نوکری دلانا ہے، اس کو بزنس کروانا ہے، اس کے بعد اس کی شادی کرنا ہے، اس کے سارے خرچے اٹھانا، یہ سب کام کون کرتا ہے؟ بچے کا باپ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا تعلیم دی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ فیصلہ بالکل طے ہو چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین،
وسخط الرب فی سختہما، اللہ کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ اب کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے، بچہ ماں باپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی وہ بیٹی جس کو ماں نے پیدا کیا، وہ بڑی ہونے کے بعد ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی، جیسے ایک مالکہ بازار سے خریدی ہوئی باندی کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ اور قیامت کی علامات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، برا رویہ رکھے گا اور دوست کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب ایک انسان اپنے ماں باپ سے دور ہوتا ہے اور دوستوں کے قریب ہوتا ہے، بعض مرتبہ دوست اس کو ایسی مصیبت میں ڈالتے ہیں جس مصیبت میں ڈلنے کے بعد میں اس کا باپ ہی اس کو چھٹکارا دلاتا ہے یا پھر اللہ کی مہربانی اس کے ساتھ میں۔ تو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اور یہ کرنا کہ بھئی ہم اپنے گھر کے کاموں میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانے والے بنیں۔ اس میں کوئی غلط نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے گھر کے اندر خواتین کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ ایک جوان بیٹا ہے، اس کا کام ہونا چاہیے کہ اگر باپ کوئی کام کر رہا ہے تو آگے بڑھ کے باپ کا ہاتھ تھامے کہ ابا آپ بیٹھو، ابھی باقی کام میں کرتا ہوں، یا آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ صرف کہہ دیا کرو یہ کام میں انجام دے لوں گا۔ تو ہم لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ جوانی ایک ایسا مرحلہ ہے جس مرحلے کے اندر آپ اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں، آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر تعلیم کا معاملہ ہم دیکھیں تو جو انسان اس عمر کے اندر پڑھ لیتا ہے وہ کچھ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص نوجوانی کی عمر کو ایسے ہی گزار دے، ضائع کر دے، اس کے بعد وہ کبھی بھی تعلیمی اعتبار سے وہ مراحل طے نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی ہنر سیکھنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، سارے اوقات کون سے ہوتے ہیں؟ جوانی کے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دینداری کا جو معاملہ ہوتا ہے، آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد کرنا ہے، آپ کو دین کا کوئی علم حاصل کرنا ہے، آپ کو دعوتی اعتبار سے اپنا کوئی سیٹ اپ بنانا ہے، آپ کو داعی بننا ہے، تو جو کام آپ کو دین کا کرنا ہے اس کی ابتدا آپ کو کب کرنی پڑے گی؟ نوجوانی کے زمانے میں، تو آگے جا کر آپ وہ کام صحیح طریقے سے کر پائیں گے، ورنہ آپ وہ کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے۔ جتنے مشہور دعات ہیں جنہوں نے دنیا میں واقعی کچھ کام کیا، زندہ یا جن کا انتقال ہو گیا، آپ ان کو دیکھیں گے، آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ انہوں نے نوجوانی سے محنت کی، یہاں تک کہ وہ علم میں، تجربے میں اس مقام تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک دنیا کو اسلام کی دولت دی، یا پھر جو ہے سنت کی طرف اللہ نے ان کو لایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نوجوانی کے زمانے میں علم حاصل کیا۔ تو عام طور سے ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ وقت کو ضائع کرنا، بیٹھے ہیں گیم کھیل رہے ہیں، ایک گیم کے بعد دوسرا گیم ڈاؤن لوڈ کیا، دوسرے گیم کے بعد تیسرا گیم ڈاؤن لوڈ کیا، موویز دیکھ رہے ہیں، حالانکہ موویز دیکھنا حرام ہے، یا یہ ہے کہ کوئی فضول اس طرح کی کامیڈی، اس طرح کی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور وقت ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو بالکل بنیادی وقت ہوتا ہے انسان کا وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور وہ انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ تو اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں۔ اگر ایک نوجوان ہے اس کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیز، یہ وقت جو ہے، یہ وقت کام کرنے کا ہے، یہ وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے، آرام کا وقت نہیں ہے، بلکہ میں اس وقت کے اندر جتنی محنت کر لوں گا دنیا اور آخرت کے اندر اس کا فائدہ مجھ کو پہنچے گا۔ اگر آپ قرآن کریم دیکھیں گے آپ کو یہ چیز ملے گی کہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اصحاب کہف کے تعارف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا۔ اور ایسے کئی قصے آپ کو صحابہ میں ملیں گے، تابعین میں ملیں گے، تبع تابعین کے اندر ملیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل نوجوانی کی عمر میں دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ مفسر قرآن بنے، بہت بڑے عالم بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ بدر میں جن دو صحابہ نے ابو جہل کے اوپر حملہ کر کے اس کو شدید زخمی کیا تھا، وہ کون تھے؟ وہ بالکل نوجوان لڑکے تھے،
لیکن دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اتنا بڑا کارنامہ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے لیا۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو کیا خیال کریں، ہم کو دینی اعتبار سے آگے بڑھنا ہے، دین کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ بننا ہے، دین کے اعتبار سے کامیابی حاصل کرنی ہے، داعی بننا ہے، حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، دین کے اعتبار سے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ ہم اپنی نوجوانی کے اندر وہ کام کریں اور اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ اللہ ہم اپنی جوانی کے اندر یہ عبادت کر کے اور یہ محنت کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس کا خاص طور سے خیال رکھیں اور ہر طرح کی غلط چیزوں سے، رسوا کرنے والی چیزوں سے، بری چیزوں سے، شیطانی کاموں سے، شیطانی دوستوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔